مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ حمزہ کو فون کیے وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ بیڈ پہ نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ یار امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات حیا کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ کیا؟ حمزہ اپنی جگہ پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جی اب بتاؤ کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اون نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں پھر بات کرتے ہیں۔ حمزہ بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پہ بات کر لی ہے مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اون نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی عثمان بھائی کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس حیا میڈم سے نتھی کرنے پہ تل گئے ہیں؟ یار دیکھا جائے تو وہ بری نہیں ہے مگر عمروں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ حمزہ جانتا تھا جاوید اور فردوس بہت سخت گیر ماں باپ تھے۔ کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کے اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پہ وہ اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز اون ہی تھا۔ تھوڑا فرق۔ حمزہ کی بات پر وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا۔ یار میرا مطلب ہے حمزہ سے بات بنانی مشکل ہو گئی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی عمر کی کزنس کی طرح ہی عزت دیتا ہوں۔ 5 سال بڑی ہے وہ مجھ سے۔ یار لوگ 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے؟ جواباً اون نے غصے میں فون بند کر دیا۔ حمزہ پیشانی مسل کے رہ گیا۔ اس کا واویلا غلط نہیں تھا اگر وہ خود کو اس کی جگہ پہ رکھتا۔ انسان اپنی شریک حیات اپنے سے بہت چھوٹی نہ صحیح مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یا کم از کم ہم عمر تو ہو۔ حمزہ اور اون بچپن سے دوست تھے۔ اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر کے فرد ہی شمار ہوتے تھے۔ اگلے دن حمزہ اون کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ کل رات سے اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اون اس طرح سے ہٹ دھرمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ حمزہ برا پھنسا۔ اسے نہ سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا تو اون کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو؟ تم یہ بتاؤ یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، میں لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اون کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری کرسی پہ حمزہ بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تو ٹھنڈا ہو کے سوچے گا تو بتاؤں گا۔ حمزہ نے تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ اون کے بازو پہ دھرا تھا۔ بتاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھ۔ حمزہ نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کے بیٹھ جاؤں یا برف سر پہ رکھ لوں؟ ٹھنڈا ہی ہے، وہ کوفت بھرے لہجے میں بولا۔ حمزہ کا کہا بلند ہوا۔ تم حیا سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح چند دن بعد ہونا ہے وہ کل ہو جائے گا۔ اون نے چڑ کے کہا۔ یار تم مل لو اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پہ بات کرو۔ حمزہ نے پھر سے اپنی بات پہ زور دیا۔ تم بہرحال اس سے مل کے بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو۔ اگر وہ با اعتماد ہے تو یقیناً تمہاری اس رشتے کے لیے ناپسندیدگی دیکھ کے انکار کر دے گی، مجھے امید ہے۔ حمزہ کے مشورے پہ اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اون نے حامی بھری۔ حمزہ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن حیا کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم، نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں اون بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے پتہ ہے آپ کا نمبر، پچھلے 7-8 سال سے یہ آپ کے نام سے ہی سیو ہے۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کے اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ حیا نے چونک کر موبائل کان سے ہٹا کے ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے اس سوال پہ وہ چڑا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ اون کی بات پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی مگر جان بوجھ کے اسے چڑھا رہی تھی۔ اتنی بچی نہیں ہے آپ کے میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اون کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھی، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا، مگر مجھے کرنی ہے اور آپ سے ہی بات کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کچھ کر جاؤں گا اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، حیا چند پل فک چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے دن میں ہی ہونا چاہیے۔ اون کا سرد لہجہ حیا کو بے حد کھلا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کے بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا، مگر کوئی اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی،
اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت ہی کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پہ وہ مکمل طور پر اپنے ماں باپ پر ہی انحصار کرتی تھی۔ ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی تھی، مگر وہ منگنی توڑ کے کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی پسند سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی اون کے بھائی سے ہی ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کے شادی کر چکا تھا۔ اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے کے آ گئے تھے۔ وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اگلے دن وہ دونوں حیا کے مقرر کردہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ اون نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ وہ جو سامنے بیٹھی ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ حیا کی بھولی سی من موہنی سی صورت کو دیکھ کر اس کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا کسی بھی طرح سے میچ نہیں بنتا۔ ضروری نہیں ہے کہ بھائی نے ماضی میں جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ اون نے تمہید باندھی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو انکار کر دیں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی، آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں، پورے 5 سال۔ سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ اون نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا، مجھے ایسی کوئی خواہش بھی نہیں ہے، حیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے؟ اون بضد تھا۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ مجبور ہوں، اور آپ کو ایسے ٹام کروز نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اب کی بار حیا نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پہ اون کے نقوش پھر سے تن گئے۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کے تن فن کرتا ریسٹورنٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ پور پور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کے حیا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حیا بیڈ پہ بیٹھی تھی، ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک جانب اون کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح تھا۔ حیا کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کے دھڑکا۔ گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھیں، چوڑی روشن پیشانی، ستواں ناک اور تیکھے نقوش۔ کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد اون کے سامنے اسمارٹ سی حیا اپنی من موہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی ہی لگتی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر حیا اس دھماکے پہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے، اس پہ کمر ٹکائے، موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ اون نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی تمام حشر سامانیاں لیے بیڈ پہ مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ مہندی پہ وہ ایسی حسین ترین مخلوق لگ رہی تھی کہ اون کو اپنے تمام انتقامی ارادے ڈھیر ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگ و دو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلہ بیڈ پہ اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ حیا نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پہ جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھتے غصے سے حیا کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ میری طرف سے پوری رات ایسے بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پہ سائن چاہیے، وہ تل ملا کے بولا۔ حیا نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کے ایک نظر دیکھا۔ وہ اجازت نامہ تھا، دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کے اون نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے اس پہ چوٹ کی۔ حیا نے ایک گہری سانس لی، پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری اون کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تب حیا نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ اون نے خاموشی سے اسے پین دے دیا۔ حیا نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ اون نے جھپٹنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ اتنی پرسکون کیوں تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
حیا آپ کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، اپنی جیولری اتار کے سلیقے سے رکھی، آئینے میں نظر آتے اون کے عکس کو دیکھا جو اب حیران پریشان سا بیٹھا تھا، پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کے دھپ دھپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو حیا کی آنکھوں کے گوشے پہ ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا آخر تو وہ ایک لڑکی ہی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھیں، مگر اون نے جس طرح سے اس کی ذات کی نفی کی تھی وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا۔ جیسے ہی اون باہر آیا، حیا اپنی چیزیں سمیٹ کے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پہ لیٹا تھا، کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ حیا بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آ کے بیٹھ گئی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ، وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ اب یہ کمرہ میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کے میرا دماغ خراب مت کرنا۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھنا کے اٹھا، ادھر صوفے پہ جا کے لیٹو چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کے کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی جا کے سو جاتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پہ درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے اب اپنا اصل مسئلہ بیان کیا۔ اوہ، اور میں نے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو میں نے رکھ لیا۔ اپنے مسئلے کا حل آپ خود ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی ہوئی وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پہ رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں ہے، وہ پھر سے آرام سے لیٹتے دیکھ کے اسے بولا۔ صبح انکل اور آنٹی کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر سے اون کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن وہ سمجھ جاتا تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر میں جہاں بھی لیٹوں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنی نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کے منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے، وہ جو بھی کر لیں اون اسے اس کی حیثیت سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت اپنے اندر انڈیل کے بھی اون بے سکون اور بے چین تھا۔ فردوس کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ ولیمے کے اگلے روز سے ہی آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کر لیا۔ وہ جھنجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اون، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھیں کہ وہ بھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کے رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کے تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی میری۔ وہ نفرت سے بولا تھا۔ اون، اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں ہے، مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دیں۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کے کمرے سے نکل گیا۔ جم میں انٹر ہوتے ہی وہ اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ دوست نے سرسری سا سوال کیا جو اون کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ اس نے صرف پہ ہی اکتفا کیا، راڈ پہ ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں کی طرح بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پہ اون کو حیا کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اسے ویٹ واپس رکھتے دیکھ کے کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے اس لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچی کیے بولا۔ یار تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بمشکل اون جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ واہ قسمت، بیڈ روم میں پہنچا تو حیا مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پہ بیٹھی تھی، ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ اون نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بھی اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اون نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز کے چہرے پہ ٹکائیں۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پہ تازہ ہوئی۔ حیا نے ایک اچٹتی نگاہ خود کو گھورتے اون پہ ڈالی۔ چہرے پہ بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پہ
सूखे पत्ते की तरह कांपता भी था। बंद करो इस बकवास को। जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ऑन गुस्से से बोला। हया ने आवाज़ बंद करके ब्लूटूथ ईयर पीस कान के साथ अटैच करके हल निकाला। ऑन अपनी बात की ये बेकदरी बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से से रिमोट उसके हाथ से लेना चाहा। वो चौकन्ना बैठी थी, हाथ सरद से ऑन की पहुंच से दूर किया। मसला क्या है आपके साथ? अब आवाज़ तो नहीं आ रही ना? सो जाए। पुरसकून चेहरा उसके बराबर में बैठे ऑन को तैश दिला गया। इसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है, दांत पीस के बोला। तो अब मैं क्या करूं? मेरा मूवी देखने को दिल कर रहा है। आप ये कुशन अपनी आंखों पे रख लें। एक और हल, फिर से उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया था। इसे बंद करो नहीं तो मैं ये एलईडी तोड़ दूंगा। उंगली उठा के वार्निंग दी। ये तो मैं बंद नहीं करने वाली। हर वक्त आपकी बात मानती जाऊं? वो दू बदू हुई। कितनी बातें मानी हैं अभी तक मेरी? उसने सारा रुख हया की जानिब किया। किस रिश्ते से सारी बातें मानूं? भावें उचका के सवाल किया। ओ बस इतना सा सब्र कर सकी? रिश्ता बनाना चाहती हो? ऑन की बात की तह तक पहुंचते साथ ही उसका हलक तक कड़वा हो गया। घटिया सोच, 2 लफ्ज़ों में ही उसने ऑन की सेवा कर दी। ऑन ज़ेरे लब मुस्कुराते जैसे उसे चिढ़ाने लगा। फिर मज़े से उसके एक कान से ईयर पीस निकाल के अपने कान में लगाया और उसके करीब तकिया करके मज़े से बैठ के हया की गोद में रखे पॉपकॉर्न्स के बाउल से पॉपकॉर्न खाने लगा। वो हैरत से उस पल पल बदलते मगर किसी कदर ढीठ इंसान को देख रही थी। ये क्या बदतमीज़ी है? दूसरी बार जब उसका हाथ पॉपकॉर्न की जानिब बढ़ा तो उसने बाउल पीछे करते हुए ऑन को घूरा, जो थोड़ी देर पहले आप कर रही थी। वो मज़े से बोला, निगाहें सामने स्क्रीन पे थी। ईयर पीस वापस दें। उसने जब्त करते हुए हथेली उसकी जानिब बढ़ाई। मुझे भी मूवी देखनी है। उसकी शफाफ हथेली से नज़रें चुराते वो मज़े से बोला, मगर मुझे मूवी अकेले देखनी है, आप सोएं। हया ने गोया बहस ख़त्म की। कमरा मेरा, एलईडी मेरी, नींद भी मेरी, तो मेरी मर्जी मैं मूवी देखूं या सोऊं? वो भी अब बेनियाजी की इंतहा पे था। हया ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। दूसरा ईयर पीस भी उसके पास पटक के बाउल साइड पे रखा, तकिया सीधा किया और लेट गई। समझ गई थी कि अब वो ढिठाई करेगा और जब तक लेटेगा नहीं उस पर कोई ना कोई तंज करता रहेगा। उसके मैदान से भाग खड़े होने पे ऑन के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। कनखियों से अपने साथ लेटे वजूद को देखा, फिर तवज्जो फिल्म पे मबजूल की। जो भी था उसकी चॉइस अच्छी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते पे ऑन हया की तैयारियां देख रहा था। लेमन और ग्रे कलर का दीदा जेब सूट पहने, लाइट सा मेकअप किए, बालों को अच्छे से सेट किए, वो कहीं जाने को तैयार थी। तैयारी देखने के बावजूद उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। उसे क्या, जहाँ मर्जी जाए। बेटा, हया को उसकी बोतीक पे ड्रॉप कर देना। ऑन को उठते देख के फिरदौस ने चाय पीते हुए सरसरी अंदाज में कहा। क्या? किस खुशी में? वो ये एकदम भड़का। हया ने एक नज़र उसे देखा, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, बंद करो ये बोतीक। मज़े से उसे हुक्म सुना के वो डाइनिंग हॉल से जाने लगा, जब अपने पीछे से उसकी चुभती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने इतने साल लगा के ये बोतीक इसलिए सेट नहीं किया था कि शादी के बाद इसे बंद कर दूँ। ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे ये करना है। वो 2 टोक अंदाज में बोली। क्या मसला है तुम्हें? कोई मायूब काम नहीं है उसका, लेके जाओ उसे। जावेद ने भी ऑन को झाड़ पिलाई। वो गुस्से में तुन फुन करता कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी किसी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना माँ बाप की नज़र में और ना अब उस नाम नेहाद बीवी की नज़र में। गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोलता वो घड़ी पहन के वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए बाहर निकल गया। गाड़ी के करीब ही वो खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो जो थोड़ी देर पहले दिल को कुछ अच्छी लग रही थी, अब इस वक्त फिर से उससे नफरत महसूस हो रही थी। गुस्से में ड्राइविंग सीट पे बैठते धमाकेदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। हया अपनी जगह कांप गई। लरसते हाथों से दरवाज़ा खोल के उसकी बराबर वाली सीट पे बैठी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी। एड्रेस बताओ। गुस्से भरी आवाज़ उसके करीब से आई। वो जो गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर में गुम थी, शराफत से उसे रास्ता बता दिया। ये सब साबित करके क्या समझ रही हो तुम? थोड़ी देर बाद ऑन की फिर से आवाज़ आई। मुझे कुछ साबित नहीं करना। कल को जब आप दूसरी शादी कर लेंगे तो क्या मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी? मैं खुद मुख्तार हूँ और ख़ुद मुख्तार ही रहना चाहती हूँ। वो भी संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र बयान करने लगी। और वैसे भी जब आप मुझे बीवी नहीं मानते, ना मुझसे ना इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना है, तो फिर मैं जो मर्ज़ी करूँ। आपका इतना वावेला करना बनता नहीं है। उसका बहुत कुछ जताता हुआ लहजा ऑन को मज़ीद तिल मिला के रख गया। ओह, तो आगे की प्लानिंग हो रही है? वो होंठों को सीटी की शक्ल में बनाते हुए बोला। जब आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो कंधे उचका के बोली। तो फिर अपनी गाड़ी भी ले लो, इतनी ही तुम खुद मुख्तार हो तो। मैं क्यों ड्राइवर बनूं? वो फिर चिढ़ के बोला। शौहर नहीं बन रहे तो कुछ तो बने, ड्राइवर ही बन जाए। हया का शोखी लिए लहजा उसे एक आंख नहीं भाया। जानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी से बुरी तरह मुतासिर हो, इसलिए अब यूँ जली कुटी सुना के अपने जज्बात आश्कार मत करो। ऑन की बात पे उसका दिल किया फिर से उसे घटिया सोच और घटिया इंसान का है, मगर फिर खामोश हो गई। इंसान जैसा खुद होता है वैसी उसकी सोच होती है।
خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے روکتے بھی وہ اس کی طبیعت صاف کر گئی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی فضول گوئی سے اسے زج کرے کہ وہ اسے چھوڑ کے چلی جائے؟ ہاں، اسے آن کے ارادے ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ دل مضبوط کیے اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی، مگر دل اس کے رویے پہ دکھتا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے۔ اس نے اور چاہا ہی کیا تھا؟ ایک قدر کرنے والا ساتھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا اس کی ذات کو یوں ادھیڑنے والے پہ 2 حرف بھیجے اور چھوڑ کے چلی جائے کہیں بھی۔ اللہ کرے تمہیں محبت ہو اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کرے جو آج تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ چند دنوں میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج یہ بد دعا اس کے دل میں آئی اور اس نے پورے دل سے خاموش بد دعا اپنے سے چند گز کے فاصلے پہ بیٹھے اپنے ہی شوہر کو دے ڈالی۔ اور اللہ خاموش صبر کرنے والوں کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے۔ اگلے دن واپسی پہ اسے پک کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کے اسے چھیڑ رہا تھا۔ آن کو اتنی سمجھ تو آ گئی تھی کہ وہ زیادہ خاموش رہتی ہے تاکہ لڑائی نہ ہو، مگر وہ نہ جانے کیوں اسے بار بار تنگ کرتا تھا۔ ہر وقت اپنی باتوں سے عاجز کرنے کی اس کو ٹھان رکھی تھی تاکہ وہ تنگ آ کے خود ہی چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی کیا ڈریسنگ سینس ہوتی ہے؟ وہ چڑے بغیر بڑے آرام سے بولی۔ بالکل، لڑکیوں کا تو ڈریسنگ سینس ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے اسے عمر کا طعنہ دے گیا۔ اب کی بار بھی وہ خاموش رہی، مگر دل میں کہیں اس کی بات نے تکلیف پہنچائی تھی۔ انسان تھی وہ، کیسے نفی کرتی اس بات کی کہ آن کی جانب سے چلائے جانے والے تیر اسے گھائل نہیں کرتے۔ آپ کی بہت ریسرچ ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کرتی ہے۔ آخر سوچ کے اسے جواب دیا۔ آن کا کہا بے ساختہ تھا۔ ابھی میری جوانی چل رہی ہے محترمہ۔ تو پھر کب کر رہے ہیں دوسری شادی؟ اچانک اس کی جانب رخ کرتے وہ اعتماد سے بولی۔ جلد ہی۔ چہرے پہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ نے چھپ دکھائی، ایسے جیسے جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو وہ وہیں کہیں ہے۔ حیا نے حسرت سے اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی اور رخ پھر سے سامنے کر لیا۔ ملنا ہے اس سے؟ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کے۔ حیا نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ بلکہ آپ کہتے ہیں تو کل ہی میں اور آنٹی اس کے گھر جا کے اس سے مل آتے ہیں۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کے ایک اور مشورہ دیا۔ آن نے غصے سے ہونٹ بھینچے۔ انہی کی وجہ سے تو یہ انچاہا رشتہ باندھا تھا۔ ایک دم خاموش ہو کے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رمضان شروع ہونے میں فقط چند ہی دن رہ گئے تھے۔ آن، ایسا کرو گاڑی کی چابی حیا کو دے دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے۔ ہم دونوں رمضان کے لیے گروسری کرنے چلی جاتی ہیں۔ حیا جو دھلے دھلائے چہرے پہ کریم لگا رہی تھی، یکدم شیشے میں سے ماں بیٹا دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ آن نے بھی گردن موڑ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کے آ جاؤ حیا۔ فردوس جلدی سے پروگرام طے کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آن نے سائڈ ٹیبل پہ سے چابی اٹھائی۔ اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پہ نکال کے ادھر ادھر مت مار دینا، ویسے بھی اس عمر میں دکھائی اور سنائی کم دیتا ہے۔ آن نے ایک ابرو چڑھا کر اس پہ پھر طنز کیا۔ حیا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس کھینچا، جیسے اس کا طنز برداشت کر رہی ہو۔ آپ رہنے دیں، ہم کیب کروا لیں گے۔ بمشکل اس کے طنز پہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے وہ دماغ کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اپنے طنز پہ اس کے چہرے پہ لہرانے والا سایہ آن کو بھی برا لگا۔ جیسے ہی اس کے پاس پڑا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، نہ جانے آن کے دل میں کیا سمائی، ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لو لے جاؤ چابی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کو کھولتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس کے لمس نے عجیب سی تکلیف دی۔ بجائے خوشگوار احساس دینے کے، حیا نے غصے سے ہاتھ کو کھینچا۔ آن نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی زبان کے وار ہی بہت ہیں۔ ایک دم آنکھوں میں لہرانے والی نمی کو دیکھ کے آن دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ جھپٹنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوہ، تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کہیں زیادہ برا لگا۔ آن کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا۔ چلو اب اور اسی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرسٹنگ۔ چہرے پہ شریر مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرارت سے چمکی۔ حیا کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اسی کی سیٹ پہ اسی کی گاڑی میں بیٹھنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھر آتی۔ کیا وہ اتنی ہی بے وقت ہے؟ کتنی بڑی تھی؟ فقط 5 سال۔ وہ 26 سال کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسے بڑی عمر کا طعنہ دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران فردوس نے حیا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ امی ابو کو بہت سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ آن نے ناسمجھی کے انداز سے ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل کے سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ اوہ، تو یہ میکے جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں آن کو یہ جانتے غصہ آ رہا تھا
حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پہ اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑوں تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر میں جب مین روڈ پر گاڑی ڈالتے اس نے کچھ نہیں بتایا تو اون نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو میں بوتیک جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے، وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کے بولی۔ اون اندر ہی اندر عجیب گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کے اگلے 2 دن انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، خاص کے کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگتی تھی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا، بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پہ گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں حیا کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا، اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں بھی؟ وہ خود کو بری طرح سے جھٹلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پہ سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھنچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر اون تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پہ تلا تھا، کجا کے اپنے دشمن سے محبت۔ بہت بار نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ اون کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے، اسے جان بوجھ کے مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اس کا عادی ہو گیا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پہ جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، حیا کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ، چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنی چاہیں، اگر وہ سختی سے اسے ٹپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں صوفے پہ بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے فردوس کو سنا رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پہ ٹک گیا۔ اسے دیکھ کے حیا کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، وہ زیر لب سلام کا جواب دے کے خاموش ہو چکی تھی۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں؟ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ اٹھ کے خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پہ ڈالی اور اوپر چلا گیا۔ حیا کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا پھر سے آ گئی ڈھیٹ۔ دکھ سے سوچتے ہوئے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گھل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے، ماں باپ سے کہتی یا انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے حیا نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے ہی الارم بجا وہ فوراً سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو اون ویسے ہی بے سدھ پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کے باہر نکل آئی۔ سحری بنانے کے بعد فردوس کے کہنے پہ وہ اون کو جگانے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً سے آگے بڑھ کے الارم چیک کیا تو وہ بج کے بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، کیا آج سارے گدھے گھوڑے بیچ کے سوئے ہیں حضرت؟ اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کے خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ اون جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھندلایا ہوا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو سے پکڑ کے نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ اون کی آواز پہ اس کے موبائل پہ الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے، اب اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کے دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کے سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہہ دوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا، چونچلے تو دیکھو۔ جھنجھلا کے بولتی آخری لفظ منہ ہی منہ میں بڑبڑا گئی۔ تو اٹھاؤ نا آ کے، وہ مزے سے کروٹ بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کے زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا؟ اون اپنی فتح پہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پہ 8 پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بد دعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اون کے کہے نے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا تھا۔